اور دوسری ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب لوگ جو ہیں ان موبائلوں سے فوٹو لینے لگے مجموعوں میں. فوٹو ہماری شریعت میں قطعی حرام ہے، قطعی حرام. بہت بڑی وعید اور بڑی سزا ہے فوٹو کی. ضرورت کی وجہ سے وہ فوٹو لیا جاتا ہے، پاسپورٹ ہے، دوسرے ضروری کام ہے تو اس کی اجازت، باقی اجازت نہیں. شوق کے لیے کہ وہ قطعی حرام ہے فوٹو. حدیثوں میں ہے کہ قیامت کا میدان قائم ہوا، لوگ میدان قیامت میں ہوں گے، جہنم میں سے گردن نکلے گی، وہ فوٹو والوں کو اس طرح لے گی جس طرح دانا پرندہ دانا چگتا ہے. انہیں اٹھا کر کے جہنم میں لے جائے گی وہ گردن. یہ گردن خاص فوٹو والوں کے لیے ہے جو فوٹو لیا کرتے تھے. آج اب اس کی وہی نکل گئی، سب کو شوق ہے فوٹو لینے کا، حالانکہ وہ ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. حرام ہے. اور اتنا شوق غالب ہو گیا کہ اب اس کا حرام ہونا ہی دماغوں میں نہیں رہا کہ یہ حرام ہے. تو دل دماغ میں رہے نہ رہے، جو چیز حرام ہے وہ تو حرام ہے. جب کوئی حرام کام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سخت غیرت آتی ہے کہ جو حد میں نے منع کی تھی یہ حد اسی حد میں پاؤں رکھ رہا ہے. کیونکہ جو چیز حرام ہے وہ اللہ کی حد ہے، وہاں کوئی نہ جائے. حرام ہے، اس کے قریب کوئی نہ جائے. تو اللہ کو سخت غیرت آتی ہے کہ ایک چیز میں نے حرام کی ہے، یہ اسی میں جا رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ تو حرام سے بچنے والا ہو جا، پھر تو سب سے بڑا عبادت گزار ہے. اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ حرام سے بچنے والا یہ سب سے بڑا عبادت گزار. جو چیزیں اللہ کی طرف سے حرام ہے وہ حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ جو ہمارا ایمان ہم کو حرام سے نہیں بچاتا. کہ ہر جگہ اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، مکے میں بھی، مدینہ میں بھی، سب جگہ ہو جاتے ہیں عبادت کے لیے اور کرتے ہیں حرام. اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اتنا شوق غالب آ گیا. تو سمجھے نہ سمجھے جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے. بڑی عبادت حرام سے اپنے آپ کو بچانا. تو آرے اجتماع میں اور کرے حرام، اس کا کیا جوڑ ہے؟ یہ تو کھوٹ کا دھندا ہوا. اور جو چیز حرام کی ہے وہ توبہ کے بغیر معافی نہیں ہوگی، توبہ کرنی پڑے گی، پھر چھوڑنا ضروری ہے.